السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک بہت ضروری بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، عورت کا اپنے لیے سٹینڈ لینا۔ عورت صبح سے شام تک گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، سسرال کو عزت دیتی ہے، لیکن اکثر وہ ایک چیز بھول جاتی ہے، خود کو۔ عورت صرف گھر چلانے کا نام نہیں ہے، عورت اپنی حفاظت خود کرنا جانے، سسرال کو عزت ملے مگر اپنی عزت سب سے پہلے۔ بچوں کے لیے اسٹرانگ بنو لیکن خود کو کمزور نہ سمجھو۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا، کوئی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا مجھے۔ آپ بھی یہی سب سوچتی ہیں نا؟ کوئی رشتہ دار ناراض ہو گیا تو یہ چلا جائے گا میری زندگی سے، یا وہ کیا کہے گا، کیا وہ برا مان گیا ہے میری بات کا، یا وہ برا مان جائے گا، یا میرا رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو گیا، یا مجھ سے میری کسی بات کا اس سے برا لگ گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو مر جاؤں گی، مجھے تو کچھ ہو جائے گا، یا میں کیا کروں گی؟ ذرا سے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر میں اپنا دھیان رکھوں گی، اپنے لیے سٹینڈ لوں گی، یا میرا شوہر آ کے میری مدد کرے گا، یا میرا شوہر میرے لیے سٹینڈ لے گا، میرے بھائی بہن میرے لیے سٹینڈ لیں گے۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، جب آپ اپنے گھر کا دھیان رکھ سکتی ہیں، اپنے بچوں کا دھیان رکھ سکتی ہیں، اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہیں، اپنے شوہر کو، اپنے سسرال کو مینٹین کر سکتی ہیں، تو اپنا کیوں نہیں، اپنا دھیان کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اپنے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لے سکتی؟ اپنے لیے میکے میں ہو تو اپنے بہن بھائیوں کا دھیان رکھتی ہے، ان کی ضروریات کا دھیان رکھتی ہے، اور سسرال میں ہو تو اپنے شوہر کا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے سسرالیوں کا دھیان رکھتی ہے۔ جب یہ آپ سب کر سکتی ہیں، اتنی پاور اللہ پاک نے آپ کو دی ہوئی ہے، اتنی طاقت آپ کو اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، تو پھر آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اپنے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لے سکتی؟ اپنے لیے بات کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ کیا سوچے گا اگر میں بولوں گی؟ وہ کیا کہے گا اگر میں اس طرح کروں گی؟ تو یہ سب سوچنا بند کر دیں، اپنے لیے سوچیں، اپنی فیملی کے لیے سوچیں، اپنے بچوں کے لیے سوچیں، ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس چیز کے ڈیسیژن لینے سیکھیں۔ اور جب اتنا سب کر سکتی ہیں، شوہر کا دھیان رکھ سکتی ہیں، فیملی کا، سسرالیوں کا، ہر کام کر سکتی ہیں، تو پھر آپ اپنے لیے سوچ میں کیوں پڑ جاتی ہیں؟ یہ کیوں سوچتی ہیں کوئی آئے گا تو میرا کام کرے گا، کوئی آئے گا میرے لیے سٹینڈ لے گا، کوئی آئے گا تو میرے لیے، آپ کے لیے آپ کا شوہر سٹینڈ لے، آپ کے لیے کوئی آپ کا رشتہ دار سٹینڈ لے۔ آپ اپنے لیے نہیں بول سکتی کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتی، کیونکہ آپ اپنے لیے تو بول نہیں سکتی ہیں۔ ویسے آپ پورے گھر کے لیے بول سکتی ہیں لیکن اپنے لیے نہیں آپ بول سکتی، تو یہ کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ جو سمجھدار خواتین ہیں وہ اپنے لیے سٹینڈ لے سکتی ہیں۔ فہمی ہے، آپ یہ غلط سوچ رہی ہیں کہ آپ کا کبھی کوئی اچھا وقت آئے گا۔ اچھا وقت آتا نہیں ہے، اچھا وقت لانا پڑتا ہے، خود کے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے، خود کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، خود کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ یہ کیا وقت ویسے ضائع ہی ایک عورت کرتی ہے زیادہ تر، اگر اپنے لیے نہیں بول سکتی، فون کر لیا، 2 گھنٹے فون پہ بات کر لی، ٹی وی دیکھ لیا، ہمسائیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر لی، چغلیاں کر لی، ایک دوسرے فلاں یہ کر رہی ہے، فلاں وہ کر رہی ہے، ان میں صرف وقت ضائع ہوتا ہے، ضائع کرتے ہیں آپ وقت، اسپیڈ سے وقت گزرتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آپ کہاں پہنچ جاتی ہیں، اور پھر بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے اور آپ صرف پچھتاتی ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور تو آج سے آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ تو آج کے بعد آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ اپنے لیے سٹینڈ لیں گی۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں کچھ غلط فہمی پال کے بیٹھا ہے یا کچھ غلط الفاظ آپ یوز کر رہا ہے تو اپنے لیے سٹینڈ لیں، اس کو بڑھاوا نہ دیں، یہ کام آپ اسے ہرگز مت دیں۔ اپنے لیے سٹینڈ لیں، اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے مشورے سے زندگی آپ کی چینج ہو سکتی ہے تو مشورہ لیں، لیکن میں آپ کو مشورے کے لیے منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن خود بھی سوچیں کہ مشورہ لینے سے آپ کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی دیورانی ہے، آپ کی جیٹھانی ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں جا رہے ہیں، آپ اسے شیئر کر رہے ہیں، فرسٹ آف آل اسے شیئر کرنے کا تو آپ کو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ رشتے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ سدا رہنے والے ہیں، جو آپ کے سامنے آمنے رہنے والے ہوتے ہیں، جس سے آپ اپنی شیئرنگ تو کر سکتی ہیں لیکن بعد میں وہی آپ کی شیئرنگ آپ کے اوپر بھاری پڑ سکتی ہے۔ بات اگر آپ اسے کرتی ہیں ایسی ویسی شیئرنگ کو ہنٹ دے رہی ہیں کہ میں کیسی ہوں، میں کیسی
कैसी नेचर रखती हूँ, मैं कैसी तरबियत रखती हूँ। आपको क्या लगता है कि आप किसी से शेयरिंग करेंगे और आपको वो अच्छे मशवरे, अच्छे ओपिनियन आपको देंगे, तो आप गलत सोचती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से तो आपकी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश हो रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि वो आपके सबसे बड़े हमदर्द होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कहती कि आप किसी से शेयरिंग ना करें, आप शेयरिंग करें, लेकिन अपने लिए नहीं, आप किसी और का नाम लेके कर सकती हैं। जैसे आपके कोई फ्रेंड है या आपके कोई रिश्तेदार में ऐसे इंसान हैं जिनके साथ ये मामला पेश आ रहे हैं, आप किसी से भी शेयरिंग कर सकती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अपना नाम कभी मत लें। वो आपकी बातें सुन के खुश हो रहा होता है कि इसके घर में ये सब हो रहा है। आप कितना भी किसी को चीख चीख के बता दो, वो समझ नहीं सकता, क्योंकि उस तकलीफ को सिर्फ आप समझ सकती हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर बीत रही है, वो आप पर गुजर रही है। आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं ये सिर्फ आपको पता है या आपके खुदा को पता है, और कोई इंसान इसको समझ नहीं सकता है। वो सिर्फ मजे ले सकता है ये बात सुनकर। जब तक आप किसी को ये नहीं बताओगी ना कि आपकी क्या बाउंड्रीज है, क्या हदूद है, और अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए आप नहीं खड़ी हो पाएंगी, तो अपने लिए स्टैंड लें, अपनी सेल्फ डिफेंस करें। आप खुद उसको इतना आप उसको मौका देते हैं कि वो आपके ऊपर बात करे, आप पे गॉसिप करे, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आके आपको तकलीफ दे सके। ये वीडियो उन सब बहनों के लिए है जो चुप रहती हैं, बर्दाश्त करती हैं और अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। अब वक्त आ गया है कि औरत सिर्फ सहने वाली नहीं, समझने और समझाने वाली भी बने। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम है मेहरुनिसा और आप देख रहे हैं मेहरुनिसा व्लॉग। मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। भाजी, जब मेरा चैनल बन गया ना, फिर वेखी तो मैंने ना